وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في صاحب زادگان حضرت مولانا احتشام الحق صاحب، قاری اظہار الحق صاحب، میرے استاد محترم حضرت مولانا غوث الدین صاحب قاسمی گلبرگہ، ضلع بھر تعلقات سے آنے والے علماء کرام، حاضرین اجلاس، معزز مائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جزائے خیر دے اس اجلاس کے منتظمین کو، انہوں نے کمال نگر کے اس علاقے میں ہندوستان کی عظیم شخصیت، عشق نبوی میں ڈوب کر اپنا کلام پیش کرنے والی شخصیت حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب کو اور دیگر شعراء اکابر علماء کو انہوں نے یہاں مدعو کیا تاکہ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں تازہ کیا جائے۔ ہم سب کو تو اکابرین سے سننا ہے۔ مولانا کا تعلق گزشتہ ایک مہینے سے بہت زیادہ ہوا، اس کی وجہ میں بتاتے چلو۔ حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی صفا بیت المال کے بینر تلے 17 سال تک کام کرنے کے بعد مولانا ملک کے طول و عرض میں گئے، جھارکھنڈ، کشمیر، مظفر نگر، مسلمانوں کی معاشی حالت کو دیکھا، سیاسی حالت کو دیکھا، ایمانی کمزوری کو بھی محسوس کرتے ہوئے مولانا نے ایک تحریک شروع کی منبر و محراب فاؤنڈیشن سے۔ اس تحریک میں مولانا نے 15 نکات کو مرتب کیا اور کرناٹک بھر کی ذمہ داری اس خادم کے ذمے ڈال دی گئی۔ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے، اس امید کے ساتھ کہ کچھ کام کریں۔ اساتذہ کی دعائیں ساتھ ہیں، آپ بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز بزرگوں، گزشتہ مہینہ ہم لوگ ضلع بیدر پر ہم نے کام کیا، یہاں کے پورے تعلقہ جات کا ہم نے دورہ کیا۔ آپ کے علاقے کے کچھ زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات اجازت دیں۔ شاید یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھالکی گئے، وہاں ہم نے پروگرام رکھا، کافی علماء اکرام نے اس کو پسند کیا۔ اوراد گئے، چڑگپا گئے، پوناباد گئے اور کمال نگر بھی آئے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس وقت مسلمان ہر اعتبار سے پریشان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جس طرح کا شعور پیدا ہونا چاہیے تھا، جو فکر آنی چاہیے تھی، وہ بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے درمیان میں ایک شعور پیدا کیا جائے
اور ان کو اپنی ذمہ داریوں کا اور اپنے مقام کا ایک احساس دلا کر چھوڑ دیا جائے، اس کے خاطر ہمارے مختلف دورے جاری ہیں۔ حالت بہت عجیب و غریب ہے۔ عنوان پر شاید میں 2-3 منٹ کے بعد آ جاؤں گا، اور بات بھی بہت مختصر کرنی ہے، اور بھی اکابر علماء ہیں۔ ہمارے اجلاسوں میں آنے والا طبقہ کتنا ہے؟ ہمارے مدارس سے جڑا ہوا طبقہ کتنا ہے؟ ہمارے مساجد سے جڑا ہوا طبقہ کتنا ہے؟ ہماری دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا طبقہ کتنا ہے؟ اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 20 سے 30% طبقہ ہے۔ اس سے زیادہ آپ جا نہیں سکتے۔ یہ زمینی حقائق ہیں، اس کو آپ تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو ہماری مسجدوں سے دور ہے، ہماری تنظیموں سے دور ہے، ہمارے جلسوں سے دور ہے، ہماری دینی تحریکات سے دور ہے۔ اس طبقے تک پہنچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ طبقہ عجیب و غریب حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان کی ایمانی حالت بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک طبقہ نوجوانوں کا ہے، محترم بڑا طبقہ دینی اجلاسوں سے، دینی مدرسوں سے دور ہے۔ اب وہ طبقہ ایک بچوں کا طبقہ ہے جو اسکولوں میں پڑھ رہا ہے۔ ان کی ایمانی حالت کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کس کے؟ 4-5% بچوں کا طبقہ مدارس میں ہے، 95% بچوں کا طبقہ اسکول کے حوالے ہے۔ ان کی ایمانی حالت کی سطح کیا ہے؟ مسلم مینجمنٹ ہے، دینی جذبہ رکھنے والے ذمہ داران ہیں، تو ہم ان ذمہ داروں کو سلام کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں ملت کا ایک بڑا طبقہ آیا ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے وہاں ان کے ایمان کی، دین کی فکر کریں۔ ورنہ آپ کے علاقے کے سروے کرتے ہوئے گزشتہ مہینہ ایک ایسے بچے کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، ایک اسکول میں اس بچے کو ایسے شرکیہ کلمات ادا کرائے گئے، اور وہ اسکول میں ایسے کلمات ادا کرائے جاتے ہیں جس کے پڑھنے کے بعد ایمان کا چلے جانا یقینی ہے۔ یہ بات گلبرگہ کی نہیں کہہ رہا، اور یہ بات کسی اور علاقے کی نہیں کہہ رہا، یہ بات آپ کے ضلع بیدر کی بات کر رہا ہوں۔ ان بچوں کو ارتداد سے بچانا، ان کو صحیح فکر دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مائیں آئی ہوئی ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کیجئے، آپ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے کیا قربانی دینا ہے وہ دے دیجئے۔ بغیر قربانی دیے کہ ہمارے بچے بن نہیں سکتے۔ یقین مانیے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو بنانے کی فکر کی، ان کے اندر ایمان کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا، الحمدللہ وہ بچے دنیا میں ایک مقام حاصل کیا۔ اور بچے سے پوچھا تو بچہ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں روزانہ یہ کرایا جاتا ہے، 3 خداؤں کا تصور بتایا جاتا ہے۔ تو مولانا کہنے لگے کہ تم اپنے بچے کو ہاتھ پیر باندھ کر کنویں میں ڈالو، باولی میں ڈالو، اور یہ کہو کہ میرا بچہ ڈوب رہا ہے۔ اب بتائیے کہ بچہ یہ کہہ رہا ہو کہ روزانہ میں
اسکول میں ایسے کرتا ہو، ہاتھ جوڑ کے منت و سماجت کی جاتی ہو، تو ایک بڑا طبقہ بچوں کا اسکولوں کے اندر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی جو ذمہ داری ماں باپ پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھیں اور ان بچوں کو صحیح نہج پر تربیت کرنے کے لیے آگے آ جائیں، ورنہ مسلمان بچوں کی جو حالتیں ہیں وہ عجیب و غریب حالت ہے۔ وقت نہیں ہے کہ زمینی حقائق کو مزید تفصیلات کے ساتھ بتائیں، ایک دو واقعے رکھ کر میں ماں باپ سے یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس سیرت کے اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیے، نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کیا دی ہے؟ بچوں کو اچھا سا نام رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اور نماز کی تاکید کرنا، نماز نہ پڑھے تو ہلکی سی تنبیہ کرنا، یہ اہم ذمہ داری ہے۔ اور مدارس اسلامیہ اپنی طاقت کے مطابق ماشاءاللہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور مولانا کے ادارے کو بھی ہماری حاضری ہوئی، دارالعلوم فاروقیہ، اور لڑکیوں کا بھی یہاں ایک شاندار ادارہ جہاں کئی بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ یہ ادارے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہیں سے ایمانی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہیں سے ایمان کو جلا ملتا ہے، اور یہاں پڑھنے والے بچے ملک و ملت کے لیے نام پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ امام اور خطیب کہاں سے ملیں گے؟ یہ مسائل بتانے والے مفتی کہاں سے ملیں گے؟ ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے، ان مدارس کے ساتھ اپنا تعاون بڑھانا چاہیے، اپنے تعلق کو مضبوط کرنی چاہیے۔ تو بزرگان محترم، میری گفتگو کا ایک رخ یہ تھا کہ ایک بڑا طبقہ ہمارے بچوں کا اسکول کی طرف ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہمارے کاندھوں پر ہے، اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو نوجوانوں کا ہے، جو دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہا ہے، ان کو قریب ہو کر سمجھانا، ان کو قریب لانا، اور ان کو علماء سے جوڑنا، مساجد سے جوڑنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ملک کے حالات عجیب کروٹ لے رہے ہیں، ہر زندگی ہونا، ان بچوں کی تربیت صحیح ہو، ان نوجوانوں کو صحیح رخ دیا جائے، اور ہمارے خواتین جو ایمان سے تعلیم سے دور ہیں ان کی تربیت کی بھی فکر کی جائے۔ کھل کر کہنے کی اجازت دیجیے، یہ جو سودی نظام ہمارے خواتین کو بٹھا کر سودی رقم دے کر جکڑ دیا جاتا ہے، بے شمار دستخطیں لی جاتی ہیں، معزز مائیں، ایک غیر قوم کا آدمی آ کر 20-25 خواتین کے درمیان میں بیٹھ کر 10-12 ہزار روپے دے کر 15 ہزار روپے جو وصول کیے جاتے ہیں، یہ اس کے کیا نقصانات ہیں؟ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ جو سودی نظام معاشرے کے اندر باطل پھیلانا چاہ رہا ہے، اس کے آلہ کار خواتین بن رہی ہیں۔ اس وجہ سے ماں ہیبت کے مارے بیلر میں چھوپ گئی ہو، اور یہ بچے جن کے ماں اور باپ کا دونوں سایہ ختم ہو گیا ہو۔ نوجوانوں بتاؤ، کیا ہماری جوانی اسی لیے ہے کہ ہمارے سامنے یہ دندناتے پھرتے رہے، سودی نظام معاشرے میں پنپے اور ایسی جانے جاتی رہے، ہماری جوان بچیاں غیروں کے ساتھ چلے؟ کیا یہی ہماری جوانی ہے؟ ملک و ملت کے لیے کچھ کام کرنے کا درد ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا؟ کیا اللہ ہمارے لیے کل سوال نہیں کریں گے؟ یہ جہیز کی لعنت، یہ بیجا رسومات، یہ دعوتیں معاشرے کو بہت بری طرح جکڑ دیے۔ رسومات کو معاشرے سے ختم کر کے ہمارے خاندانوں سے اس سودی نظام کو ختم کیے بغیر ہمارا گھر ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ہٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کر رہے ہیں، نصاب لائیے، مزید ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت کم وقت میں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا۔ ہم کیا ہیں؟
میں آپ کو بتاؤں کھل کے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجلاس کو آئیں، سنیں اور چلے جائیں۔ باطل کبھی بڑے بڑے اجلاس نہیں کرتا، باطل کام کرتا ہے۔ آج جو ان کی طاقت ہے، جو دندنا رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر انہوں نے زمینی سطح پر کام کیا ہے۔ ہم اس اجلاس سے جانے کے بعد صرف سن کر چلے جانا کافی نہیں ہے، آپ ایک فکر لے کر جائیے، اس علاقے میں کتنے معلمات ہیں، کتنے ادارے ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے دانشور ہیں، کتنے فکرمند احباب ہیں، وہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، قرض حسنہ کی کیسی سوسائٹیاں، تنظیمیں بنائی جا سکتی ہیں، کیسے معاشرے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، ایک دھن کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا۔ اور بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ جب تک ہم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوں گی، کامیاب ہو نہیں سکیں گے۔ واقعہ طویل مختصر بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ عرب کا دستور تھا، دیہات کے لوگ آتے اور شہر کے بچوں کو لے جاتے، دودھ پلایا کرتے۔ دیہات کا ماحول، آب و ہوا بڑی اچھی ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، بہت سے لوگ آئے، مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر چلے گئے۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ، اس واقعے میں ایک نقطہ بتا کر بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ معلوم ہوا کہ سارے بچے جو مالدار گھرانوں کے تھے لے کر چلے گئے ہیں، کیونکہ بچوں کو لے جا کر پرورش کرنے کے بعد انہیں کچھ تحفہ دیا جاتا، کچھ جو ہے ان کے لیے داد دہن دی جاتی، وہ خوش ہو جاتے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی روایت ہے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات حلیمہ سعدیہ لے لیا، کیا لیا بلکہ دونوں جہاں کی قسمت کو، دونوں جہاں کی دولت کو اپنے گود میں لے لیا، اور لے کر اپنے علاقے کو جانے کے لیے، اونٹ کمزور اونٹنی تھی، لے کر بیٹھ گئی پیچھے، سامنے شور حارث تھے، اونٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھتی ہی نہیں ہے۔ اونٹ کو اٹھانے کے بہت سے الفاظ ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ سامنے لے کر بیٹھی تو اونٹ اٹھ گیا اور تیزی سے چلنا شروع ہو گیا۔ اگر اپنی زندگی کی اونٹنی کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر اس پر جو ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ وہ جادوئی کیفیت رکھا ہے کہ مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، تو آپ یقیناً اپنے دلوں کو منور کریں اور روشن کریں، اور یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ آنے والا دن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور ہم زمینی سطح پر کام کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، نوجوانوں کی فکر کریں، اور معاشرے میں جو موجود ہمارے مدارس ہیں، بالخصوص جامعہ فاروقیہ اور جو ادارہ لڑکیوں کا ہے، کہ ان اداروں کی آپ قدر کریں۔ اور یہ چھوٹے سی جگہ میں یہ ادارے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان اداروں کے لیے وسیع وارث جگہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ توجہ دیں، اپنا مال کا ایک حصہ لگائیں، تو انشاءاللہ ایک زبردست انقلاب آئے گا۔ یہ کمال نگر کے علاقے میں یہ مدارسی کی تو دین ہے، یہ حفاظ پیدا ہوئے، یہ علماء ہی کی تو دین ہے، یہ عظیم الشان اجلاس ہندوستان کے اکابر اس اجلاس کی رونق بنے ہیں۔ اگر یہ مدارس پنپتے ہیں، یہ مدارس بڑھتے ہیں، یہ مدارس کو تقویت دی جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہندوستان کا نقشہ بدلے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا احتشام الحق صاحب کا کہ انہوں نے اس خادم کو اس قابل سمجھا کہ یہاں اپنے کچھ تجربات کو رکھوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔